بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ سائیکالوجی کا اسکوپ کیا ہے۔ بیسیکلی یہ جو کویشچن ہے کہ سائیکالوجی کا اسکوپ کیا ہے، بہت ہی فریکوینٹ کویشچن ہے۔ جہاں بھی ہم جاتے ہیں، لیکچر دینے جاتے ہیں یا کسی سیمینار میں جاتے ہیں، کسی ورکشاپ میں جاتے ہیں، تو موسٹ آف دا اسٹوڈینٹس آسک دا سیم کویشچن دیٹ واٹ ول بی دا اسکوپ آف سائیکالوجی۔ ہم سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں لیکن لوگ ہمیں پوچھتے ہیں، یہ اسٹوڈنٹس کے سوالات ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ آپ اس کے بعد کریں گے کیا، سائیکالوجی کا اسکوپ کیا ہے، کیوں رکھا ہوا ہے، کیوں؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے مائنڈ میں، اصل میں لوگوں کو بھی اس بارے میں نالج ہی نہیں ہے۔ لوگ صرف اسٹڈی سمجھتے ہیں، فزکس کو پڑھ لینا، کیمسٹری کو پڑھ لینا، انگلش کو پڑھ لینا، میتھ کو پڑھ لینا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی اسٹڈی ہے۔ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ سائیکالوجی کیا ہے۔ ایون کہ میں خود، یہ میری اپنی پرسنل اگزامپل ہے کہ جب میں خود سائیکالوجی میں نے قدم رکھا، جب سائیکالوجی کو پڑھنا سٹارٹ کیا، تو لوگوں نے مجھ سے فریکوینٹلی کویشچن کیے، میرے گھر والوں نے مجھ سے کویشچن کیے، دوستوں نے کیے، رشتہ داروں نے کیے کہ یہ آپ نے کون سا سبجیکٹ رکھ لیا، سائیکالوجی ہے کیا سائیکالوجی؟ تو دوستوں میں آج آپ کو صرف اتنا بتاؤں گا کہ سائیکالوجی ہے کیا اور اس کا سکوپ کیا ہے۔ آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، سائیکالوجی کا بہت زبردست سکوپ ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ اس کو دل سے، اس کو جان سے پڑھیں گے تو آئی ایم شیور آئی کین گیو یو اے گارنٹی، میں آپ کو شیورٹی دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ کا مستقبل بہت زبردست ہونے والا ہے سائیکالوجی کو پڑھ کے۔ کیونکہ سائیکالوجی ایک واحد سبجیکٹ ہے، میں اس کو ایک ایسا سبجیکٹ سمجھتا ہوں کہ سائیکالوجی پڑھنے والا بندہ کبھی بھی فارغ نہیں رہ سکتا۔ میرے اپنے فرینڈز میں، میرے اپنے دوستوں میں جتنے لوگوں نے سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے، آپ یقین مان لیجئے سارے بہترین کیریئر کے ساتھ ہیں، بہترین رزق حلال کما رہے ہیں، اور ان کا جو کوئی بھی ایسا بندہ میں نہیں جانتا اس کو جو کہ فارغ بیٹھا ہوا ہے۔ تو سائیکالوجی کا ایک بڑا براڈ مستقبل ہے، بڑا فیوچر اس کا براڈ ہے۔ سائیکالوجی، اب ہم بات کر لیں تھوڑی سی سائیکالوجی کہ سائیکالوجی نے بڑی محنت کی ہے 100 ایئرز میں، جو پچھلے 100 اور 150 ایئرز تھے، اس میں بڑی محنت کی ہے سائیکالوجی نے سائنس بننے میں۔ ابھی بھی بہت سارے کنفیوژنز ہیں کہ سائیکالوجی فلسفی ہے، کوئی کہتا ہے سائیکالوجی کیا ہے، کوئی کہتا ہے سائیکالوجی سائنس نہیں ہے۔ تو سائنس کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے، بیسیکلی the methods of investigation, experimental investigation, when you want to study any phenomena, you must have to use experimental methods in control or control like conditions, semi controlled conditions. You must have to use valid and reliable measures of measurements. So psychology نے ایک 100 سال یا 150 سال بڑی محنت کی ہے کہ وہ فلسفی سے الگ ہو جائے، اور آخرکار وہ الگ ہو گئی۔ کیسے الگ ہو گئی؟ کیونکہ جب ولیم وانٹ نے 1879 میں لیپزگ میں ایک سائیکولوجیکل لیب کی بنیاد رکھی، جہاں پہ اس نے ریئیکشن ٹائم پر جو اپنے ایکسپیریمنٹ تھے وہ کیے، تو وہاں پر جو تھا سائیکالوجی سائنس میں شفٹ ہو گئی۔ اب سائیکالوجی کا سکوپ آپ دیکھ لیں۔ اب میں کچھ آکوپیشنز کو ڈسکس کروں گا کہ جو آکوپیشن وہ آکوپیشن ہے کہ جن سے ہوتے ہوئے آپ جن کو چوز کرتے ہوئے آپ اپنا اچھا مستقبل بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ یاد رکھیے، کوئی بھی چیز آپ کے پاس چل کر نہیں آتی بلکہ آپ کو خود اس کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ کو اپنا ٹائم دینا پڑے گا، آپ کو اپنا دماغ خرچ کرنا پڑے گا، آپ کو محنت کرنا پڑے گی۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ بیٹھیں گے سائیکالوجی رکھ لی اور آپ 3.4 CGPA لے کے پاس ہو گئے اور آپ چاہتے ہیں کہ نوکری اب چل کے میرے پاس آئے گی، تو آج وہ دور نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ میں آپ کو کوئی سبز باغ نہیں دکھاؤں گا، آج وہ دور نہیں ہے۔ آپ کو کمپٹیشن میں جانا پڑے گا، آپ کو کمپٹیشن کے امتحانات دینے پڑیں گے، اور آپ دے سکتے ہیں۔ 2-3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اگر آپ محنت کر رہے ہیں، اگر آپ اپنا ٹائم دے رہے ہیں، اگر آپ اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ ٹائم دے رہے ہیں اور فریکوینٹلی ٹائم دے رہے ہیں، تو آپ انشاءاللہ العزیز اچھا مستقبل آپ کا منتظر ہے۔ سائیکالوجی میں ہمارے پاس کیریئر کون سے ہیں، یہ بھی ہم آپ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کیریئر جو ہمارے پاس اس وقت، آپ اگر اخبار پڑھتے ہیں یا بہت سارے جو ہمارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، وہاں پہ سائیکالوجی کی آج کل بڑی مانگ ہے۔ جس طرح اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سائیکالوجسٹ اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں،
بچوں کی جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں ان کی اسیسمنٹ کرنے کے لیے، ان کی تھراپیز کرنے کے لیے، پلانس بنانے کے لیے، پیرنٹ ٹیچر کاؤنسلنگ گائیڈنس سیشنز کے لیے سائیکالوجسٹ ہائر کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پنجاب پولیس میں سائیکالوجسٹ ہائر کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس، آپ کے جتنے بھی آرمڈ فورسز ہیں ان میں جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ ہائر کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کمیشن میں سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ ہائر کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ اور اس طرح کے جو بھی ڈسپلنز ہیں، وہاں جو بھی پوسٹ ہیں سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی، وہاں پہ بھی سائیکالوجی کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کے لیے بھی سائیکالوجسٹ کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی انڈسٹری میں سائیکالوجسٹ کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، اسپورٹس میں سائیکالوجسٹ کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ہاسپٹلز میں سائیکالوجسٹ کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے۔ تو بہت ساری لاتعداد بہت سارے ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جن کا میں نام نہیں لے رہا، جس طرح ہوم ڈپارٹمنٹس کی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں سائیکالوجسٹ کی پوزیشنز کو اناؤنس کیا گیا تھا، ان کو کال لیٹر بھیجے گئے تھے، ان کو اپوائنٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کا اور بھی بہت ساری ایجنسیز ہیں جن میں سائیکالوجسٹ کو ہائر کیا جاتا ہے۔ تو سائیکالوجی ایک آپ اس کو مائنر سبجیکٹ نہ لیں، بلکہ دس از ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ امنگ آل دا سبجیکٹس۔ یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے۔ اٹ ہیز اٹس اون ویلیو، اٹ ہیز اٹس اون پوزیشن، اٹ ہیز اٹس اون اسٹیٹس۔ اس کو آپ برائے مہربانی بالکل بھی ایک یہ نہ سمجھے کہ آپ نے کوئی غلطی کر لی ہے، آپ سائیکالوجی آپ کو ڈسہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈپریسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں اپنے سبجیکٹ پر، کتنی کمانڈ حاصل کرتے ہیں آپ اپنے سبجیکٹ پر۔ آپ کمانڈ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں گے تو، ادروائز اگر آپ نے ٹائم پاس کرنا ہے تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ جی سائیکالوجی کا اسکوپ نہیں ہے۔ یہ اسکوپ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو محنت کرتے ہیں، جو اسٹرگل کرتے ہیں، جو ہارڈ ورکر ہوتے ہیں، جو اپنا ٹائم اسٹڈیز میں سرف کرتے ہیں، جو اپنا ٹائم صرف اپنے جو سبجیکٹ میٹر ہے اس پہ کمانڈ حاصل کرنے کے لیے سرچ کرتے ہیں تو اسپینڈ کرتے ہیں۔ تو سائیکالوجی کا بڑا زبردست پروفیشن ہے، اس کے بہت سارے کیریئرز ہیں، بہت ساری پروفیشنل فیلڈز ہیں، اس کا بہت زبردست اسکوپ ہے۔ تو کبھی بھی گھبرانا نہیں، آپ نے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا کہ آپ نے کوئی ایسا سبجیکٹ رکھ لیا ہے کہ جس کا آگے کوئی اسکوپ نہیں ہے یا اس کا کوئی آگے فیوچر نہیں ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پڑھنے والے بچے کے لیے آگے ہمیشہ دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی اردو کا کیا اسکوپ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں بھائی اردو کا بڑا اسکوپ ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اردو میں بڑی اچھی اچھی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اردو پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں پنجابی کا کیا اسکوپ ہے، تو بھائی اسکوپ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو پڑھتے ہیں۔ جنہوں نے صرف جسٹ ایک ٹائم پاس کرنے کے لیے کالج یا یونیورسٹی میں جانا ہے ان کے لیے اسکوپ نہیں ہوتا۔ اسکوپ ان کے لیے ہوتا ہے جن کو احساس ہوتا ہے وقت کا، جن کو وقت کی قدر ہوتی ہے، جن کو اپنے ٹائم کی قدر ہے، جن کو ایجوکیشن کی قدر ہے، تو ان کے لیے بہت زبردست اسکوپ ہے ان تمام چیزوں کا۔ تو ہوپ فلی آج کے بعد آپ پریشان نہیں ہوں گے اپنے سبجیکٹ میٹر کے بارے میں۔ آج کے بعد آپ بالکل بھی گھبرائیں گے نہیں، فکر مند نہیں ہوں گے، بلکہ اپنا جتنا ٹائم ہے آپ کا اپنی اسٹڈیز پہ آپ اس کو صرف کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ایک بہترین مستقبل، آئی ایم شیور، مجھے اللہ کے گھر میں پورا یقین ہے کہ ایک بہترین مستقبل آپ کا منتظر ہے۔